السلام علیکم سامعین، صحابہ سیریز کے اس حصے میں آج ہم اس شخص کی داستان آپ کے سامنے لائے ہیں جس کی زندگی شدت عمل کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ یہ شخص اگر اسلام کی مخالفت میں پیش رہا تو اس کی مدافعت میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ہے مکہ کا شہسوار، اسلام کا مرد میدان، اسلامی دعوت پہ جانثار، یرموک کا شہید، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ۔ اس وقت وہ اپنی عمر کی تیسری دہائی میں تھے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا تھا۔ وہ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سے سب سے فائق تھے۔ اگر ان کا باپ آڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمروں سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کی طرح بہت پہلے مشرف با اسلام ہو چکے ہوتے۔ قارئین کرام کو معلوم ہے کہ ان کا باپ کون تھا۔ وہ مکہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلہ سالار اور مسلمانوں کی ابتلاء و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور وہ اس معیار پہ کھرے اترے۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل تھا۔ یہ تو ان کا باپ تھا اور وہ خود اکرمہ ابن ابو جہل مخزومی ہیں۔ اکرمہ کا شمار قریش کے معدود چند سربراہ رئیسوں اور اس کے نامور شہسواروں میں ہوتا تھا۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت دعوت کا رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی زہرہ گداز عقوبتیں نازل کیں کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جب اس کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لات و عزا کی قسمیں کھا کر اعلان کیا کہ محمد کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں لوٹے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا۔ اس کی دل بستگی کے لیے دف بجا کر لونڈیاں اسے گانے سناتی رہیں۔ جس وقت ابو جہل اس معرکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا، لیکن لات و عزا نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔ تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی۔ اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم سردار کی لاش کو چھوڑ کر مکہ لوٹ آیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکہ میں دفن کرتا۔ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ بادل نخواستہ اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دیا، اور اسی روز سے اسلام کے ساتھ اکرمہ کے رویے نے دوسری صورت اختیار کر لی۔ پہلے تو وہ اپنے باپ کی حمایت میں اسلام کا مخالف تھا، مگر آج سے اس کے انتقام کے لیے اس سے برسر پیکار ہو گیا، اور یہیں سے اکرمہ اور اس کے دوسرے ہم خیال مشرکین قریش جن کے آباء جنگ بدر میں مارے گئے تھے، وہ ان سے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ اہل مکہ کے سینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ اور انتقام کے شعلے بھڑکانے میں لگ گئے، جس کے نتیجے میں احد کا خونریز معرکہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے قریش کا جو لشکر جرار مکہ سے روانہ ہوا، اکرمہ اس میں شریک ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ ان عورتوں کے ساتھ شامل ہو کر صفوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور جب جانبازان قریش میں شکست کے آثار نظر آئیں تو وہ انہیں دف بجا کر قتال پر اکسائے اور ان کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ قریش نے اپنی فوج کی گھڑ سوار دستے کی قیادت کے لیے اس کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کیا۔ اس روز ان دونوں مشرک سالاروں نے جرأت و شجاعت اور مردانگی و جمع مردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ قریش کا پلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر بھاری ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے، جس پر ابو سفیان فرط مسرت سے چیخ اٹھا تھا۔ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین نے مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا،
جب محاصرے نے کافی طول کھینچا تو اکرمہ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ محاصرے کی طوالت سے بددل ہو گیا۔ آخر اس نے خندق کے ایک تنگ حصے کو تاکا اور اپنا گھوڑا کدا کر اس پار جا پہنچا۔ کچھ جری سواروں نے اس کی اقتدا کی اور وہ بھی اس کے پیچھے خندق عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ ان میں سے عمرو بن عبدود عامری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اکرمہ نے راہ فرار اختیار کی اور اپنی جان بچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے ان کو تابع مقامت نہیں ہے تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کرے جو ان سے لڑیں۔ لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے الرغم جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مفرورین میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اس وقت وہ سخت حیرانی و سراسیمگی سے دوچار تھا۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنی قرار دیا گیا اور نام لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ملے۔ ان لوگوں میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام سر فہرست تھا۔ اس لیے اپنی جان بچانے کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ 10 دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر پہنچی۔ اس وقت 2 ازواج مطہرات آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا اور خاندان عبد المطلب کی چند خواتین آپ کے پاس موجود تھیں۔ اس موقع پر ہند نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی نسبی اور خاندانی قرابت کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی امید رکھتی ہوں۔ میں آپ کی تصدیق کرنے والی ایک مسلمان عورت ہوں۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب سرکاتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، میں عتبہ کی بیٹی ہند ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اور تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس نے پھر کہا، بخدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی ذلت و رسوائی مجھے آپ کے گھر کی ذلت و رسوائی سے زیادہ پسند ہو، مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ اس کے بعد اکرمہ کی بیوی ام حکیم کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں گویا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ آپ نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے۔ شوہر کی جاں بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم رضی اللہ عنہا اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑیں۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے تو دوران سفر غلام کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے قبیلے میں پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طالب ہوئیں اور اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا، اور ام حکیم رضی اللہ عنہا نے تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو پا گئیں۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا اور اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر مصر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم اکرمہ کے پاس پہنچ گئیں اور اس سے بولی، میرے ابن میں تمہارے پاس سب سے افضل
سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جاں بخشی کا وعدہ لے لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ نے پوچھا کیا تم خود ان سے بات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے خود بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر اسے اس کی جاں بخشی کا یقین دلاتی رہیں یہاں تک کہ وہ مطمئن اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ دوران سفر انہوں نے غلام کی اس خباثت نفس کا ذکر کیا جو اس نے سفر کے دوران کی تھی، اور اکرمہ نے مسلمان ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اثناء سفر میں جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرمہ نے بیوی سے خلوت کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرک ہو۔ اکرمہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ بات جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقیناً کوئی نہایت ہی بڑی بات ہوگی۔ جب اکرمہ مکہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکرمہ بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہی فرط مسرت سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر جب آپ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا محمد، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا ہے محمد آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں ہے، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام گناتے ہوئے فرمایا بخدا آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا، بخدا آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سے سب سے اچھے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر اس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول مجھے سب سے اچھی چیز بتا دیجئے تاکہ میں اسے برابر پڑھا کروں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ بولے اس کے بعد کیا؟ فرمایا یہ کہو کہ میں خدائے تعالیٰ اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، مجاہد ہوں اور مہاجر ہوں۔ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہہ دیا۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا کہ آج تم جو بھی چیز مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اکرمہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی عداوت کی، جہاں کہیں بھی آپ کے مد مقابل ہوا اور آپ کے خلاف جو بات بھی خواہ آپ کے روبرو یا پس پشت کہی ہو، ان سب سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اکرمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی خدایا ہر اس عداوت سے اکرمہ کی مغفرت فرما جو اس نے میرے ساتھ کی، اور معاف فرما دے اس کی ہر اس سرگرمی کو جس کے ذریعے اس نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور درگزر فرما اس کی ہر اس حرکت سے جو اس نے میری آبرو سے کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری عدم موجودگی میں کی ہو۔ اس دعا کو سن کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آج سے پہلے اللہ کی راہ سے بندگان خدا کو باز رکھنے کے لیے جتنا مال میں خرچ کرتا رہا ہوں، اب آج کے بعد سے خدا کی راہ میں اس سے دگنا خرچ کروں گا، اور آج سے پہلے خدا کے دین سے روکنے کے لیے جتنی قوت سے لڑتا رہا، آج کے بعد اس سے دگنی طاقت کے ساتھ راہ خدا میں لڑوں گا۔ اور اس روز سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہوا جو میدان کارزار میں ایک شیر دل شہ سوار اور مسجدوں میں ایک عابد شب زندہ دار اور قاری قرآن تھا۔ وہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھ کر خدا کے خوف سے روتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں کہتے کتاب ربی کلام ربی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ میدان قتال کی طرح
کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر یہ مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کے صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کرو، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو، آپ کا قتل ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور محرومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر کہا، کون ہے جو موت پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ ان کی پکار پر تقریباً 400 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام اور حضرت زرار بن ازور بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید قائد لشکر کے خیمے کے گرد و پیش سخت خونریز جنگ کی اور دشمن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا بہترین انداز میں دفاع کیا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کا عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شدت تشنگی سے بےتاب حضرت حارث نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ لوگ بھی آپ کو ترشے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں، وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہوا اور انہیں حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے کہ اس کے بعد انہیں تشنگی نہ محسوس ہو، اور انہیں جنت الفردوس کی سرسبزی و شادابی مرحمت فرمائے، جس سے وہ ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔